ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو دیکھ لیں دجالی قوتیں اپنے موروں کو بچانے کے لیے کیسے ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ تو آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں جب ہم اپنے حکمرانوں کے ایسے سمجھتے ہیں کہ جناب یہ نہا دھو ہو کہ کچھ واشنگ مشینوں میں چلے آتے ہیں اور اس کے بعد بالکل شفاف و صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ سال پیچھے چلے جائیں، عرب میں جنگ ہوئی جب کویت پہ یعنی عراق نے صدر صدام حسین نے حملہ کیا، اور اس وقت بش کی حکومت تھی امریکہ میں۔ تو بش ایک طرف سے تو ان کو سہارا دے رہا تھا کہ جناب ہم آپ پہ اٹیک نہیں کریں گے، حملہ نہیں آپ پہ کریں گے، آپ عربوں کو کچل دیں جا کے، کیونکہ کچھ سال پہلے ایران کی اور عراق کی بھی جنگ چلی تھی جس میں ایران کا بھی بہت نقصان ہوا تھا، اور عراق میں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے یہ آپس میں جنگیں دونوں کرتے رہے، یعنی کہ سنی شیعہ فسادات کی آڑ میں یہ ایک دوسرے پہ اٹیک حملے کرواتے رہے۔ لیکن جب عراق نے حملہ کیا آ کے اس پہ کویت پہ، تو ادھر سے عربوں کو طاقت دینے کے لیے بھی نیٹو کی فورسز لے کے آ گئے تھے جناب بش صاحب، اور ادھر سے بھی عراق کو خفیہ پیغامات بھیجے جا رہے تھے کہ جناب ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ ڈٹے رہیں۔ تو تقریباً 21 تاریخ یا اس سے ملتی جلتی تاریخ تھی، میں BBC بھی عموماً بچپن میں سنا کرتا تھا، اتنا بچہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو میں بڑی ان جنگوں کی باتوں سے ان سے بڑی یعنی کہ گہری میری وابستگی تھی۔ تو اس وقت ریڈیو پہ زیادہ تر لوگ BBC سنا کرتے تھے، تو ادھر سے صدام کو یعنی کہ خفیہ طریقوں سے وہ ڈٹ جانے کا مشورہ دے رہے تھے، اور ادھر سے عربوں کو کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یوں اپنا بیڑی بیڑا عرب کے سمندروں میں لے آئے تو اپنی نیٹو فورسز کے ساتھ۔ تو جناب انہوں نے عراق پہ اعتماد میں لے کے، عراق کو اعتماد میں لے کے ہم آپ پہ چڑھائی نہیں کریں گے، ادھر سے عربوں کے ساتھ مل کے انہوں نے عراق پہ چڑھائی کر دی، اور جب چڑھائی کر دی تو اس وقت پتہ چلا کہ صدام حسین کو کہ جناب یہ تو کام پڑ گیا ہے، تو انہوں نے پھر ان کو پہ در پہ حملے کرتے رہے۔ یعنی کہ ہمیں بعد میں جا کے کچھ سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ ترکی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے صدر بعد میں پتہ چلا جناب وہ ترکی کو دوبارہ قائم کرنے والے اور ترکی کو بچانے والے، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو جناب وہ جب ترکی کا حصہ علیحدہ ہوا تو پتہ چلا جناب بعد میں کہ یہ فری میسن کے ایجنٹ تھے۔ اس کے بعد مختلف ممالک کے آپ مصر کے صدر تھے، مختلف ممالک کے صدر تھے جو ملے ہوئے تھے۔ اسی طرح معمر قذافی کے متعلق ہے کہ جناب اگر وہ نہیں آ سکتے تھے وہاں پہ امریکی وغیرہ انہوں نے بیک گراؤنڈ، ان کا بیٹا تھا ان کے ساتھ ملا ہوا، تو سیف الاسلام قذافی تھا جو، تو مختلف ایسے حکمران ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ یعنی کہ فری میسن کے لوگ الومناٹی کے نوٹ یعنی کام ڈال گئے ہیں۔ دجالی کس طرح ایکٹیو ہوئے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے؟ پاکستان میں دیکھ لیے وہی حساب ہوا کہ عراق پہ ایٹمی حملہ جب بش کے بیٹے جارج ڈبلیو بش نے کیا تو انہوں نے کہا جناب عراق کے پاس ایٹمی میزائل ہیں، ایٹم بم میں جناب پہلے اقوام متحدہ کو مختلف اداروں کو بھیج کے ان کے میزائل وغیرہ کو یعنی ضائع کروایا گیا، اس کے بعد اس پہ حملہ کیا گیا کہ ان کے پاس ایٹمی مواد ہے۔ جب حملہ کیا گیا تو کچھ سال بعد آ کے جناب بش صاحب فرما رہے ہیں کہ سوری جناب لاکھوں بندوں کو قتل کروانے کے بعد وہ فرما رہے ہیں سوری ان کے پاس ہمیں غلط فہمی ایٹمی بند، ایک صحابی نے اٹھا کے جوتا ان کے منہ پہ مارا۔ تو پاکستان میں بھی یہ دیکھ لیں بار بار کبھی سیفر کا معاملہ، کبھی کسی چیز کا معاملہ، کبھی جناب امریکہ کے وہ لہرائے جاتے تھے جناب یہ دیکھیں گے امریکہ کے جناب امریکہ نے سازش کی، اس طرح ہم روس جا رہے تھے، روس کی وجہ سے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ہر بات سے مکر گئے، ہر بات سے اپنی مکر گئے جناب۔ اب امریکہ کے ساتھ ہم دوستی چاہتے ہیں، اب ایبسلوٹلی ناٹ ختم ہو گیا جناب۔ امریکی جو فرانس کو امریکہ کو خوش کرنے والی طاقتیں تھیں وہ بھی جناب اب دیکھیں کہ یہ کیسے ہمیں الجھا رہی ہیں۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حکمران ہیں ہمارے لیے اچھے ہیں جناب؟ ایون کہ سارے چور ہیں، میں آپ کو وارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ سارے بس چوروں کی نسبت ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ایک چور ہے وہ کام کرواتے ہیں لیکن چوری بھی کرتے ہیں، دوسرے سوکھے اٹھا کے لے گئے، تیسرے یہ جمہوریت یہ فرانس کا وہ ہے فرسودہ نظام جو ہم کو دیا گیا، ہماری خلافت ختم کر کے یہ فرانس کا فرسودہ نظام ہم کو دیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو خلافت کے یعنی کہ قریب تر ہے یہ جمہوریت۔ کہاں سے جی خلافت کے قریب تر ہے؟ خلافت ہی ایک
فیصلہ ہوتا تھا بادشاہ وقت فیصلہ کرتا تھا، مل کے فیصلہ کرتا تھا، پڑھا لکھا بادشاہ ہوتا تھا، انصاف کے ساتھ بادشاہ کو اپنا حساب بھی دینا پڑتا تھا۔ خلافت الحمدللہ قائم ہوگی، اس کے ہمارے رب کریم کے فضل سے قائم ہوگی، حضرت امام مہدی ہمارے خلیفہ آئیں گے الحمدللہ، ایک بار پھر زمین پہ خلافت قائم ہوگی۔ یہ دجالی قوتیں جتنی بھی ہیں یہ اس خلافت کو روکنے کے لیے ایک اگٹھی ہوئی ہیں، سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی اگر مدد کے لیے بھیجے جائیں گے، حضرت امام مہدی بھیجے جائیں گے، ان کو روکا جائے۔ یہ دجالی قوتیں جتنے بھی میں نے پڑھا ہے، باقی یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، کہ حضرت امام مہدی کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ آئیں گے، پرانا سسٹم ہوگا، اسی طرح تلوار سے قتل کریں گے جو ہوگا دجال شیطان، تو یہ سسٹم دوبارہ تیر تلواروں پہ کنورٹ ہو جائے گا جتنا ہی جدید سسٹم۔ تو لیکن اگر میں نے جہاں تک پڑھا ہے یہ جناب وہاں پہ ہے کہ یہ ایک جدید سسٹم ہوگا۔ تو یہ سب سے زیادہ جتنے بھی آج کل لونڈے لباڑے آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو جناب یہ بحث مباحثے کر رہے ہیں، سب کچھ جھوٹ ہونے کے باوجود اگر ان کا لیڈر کہہ دے جناب یہ بات ایسے ہے تو پھر ایسے ہی ہو گیا، لاکھ دنیا کے جناب یہ بات جھوٹی ہے سچی ہے وہ بھی مکر جائے، انہوں نے کہا بس کہہ دیا تو انہوں نے کہہ دیا، بس یہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں جناب کہ معاملات کہاں سے کہاں تک یہاں پاکستان میں دجالی قوتیں لے گئی ہیں۔ بہرحال ہم اس بات پہ ہم تو دعا مانگتے ہیں رب العالمین کے، رب العالمین کے ہم حضرت تیرے جو خلیفہ آئیں گے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے نبی آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے جناب کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں گے۔ لیکن دجالی اور علومناٹی جو پاکستان میں بھی کچھ سیاستدان ہیں اور کچھ بزنس مین ہیں، انہوں نے دجالیوں کو عہد دیا ہوا ہے کہ جب وہ ان سے عہد دیتے ہیں کہ جب یعنی کہ دجال آئے گا تو آپ اس کے سپاہی بن کے لڑو گے، لیکن یہ 2 دن کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے، کچھ لمحات کی زندگی نے مٹ جانا ہے۔ بہرحال میری ہر مسلمان سے گزارش ہے ایک تو سورہ کہف کو پڑھیں، دوسرا یہ جمعے کے جمعے سورہ کہف کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، جانچیں جناب کس طرح ہم دجالی سسٹم میں داخل تو نہیں ہو رہے۔ دوسرا کہ ان حکمرانوں ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو دجالی سسٹم میں آپ کو دھکیلنا چاہتے ہیں۔ آپ بھیڑ بکری نہیں ہو، ٹھیک ہے، ان کو آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ کو ایک ووٹ سمجھتے ہیں اور ڈسٹ بین میں آپ کو پھینک دیں گے۔ اس کے بعد آپ کا کام صرف آپ ان کے لیے ایک جانور ہو، بھیڑ بکری ہو، ایک یاد رکھو کہ آپ ایک پرچی سے زیادہ آپ کی اہمیت نہیں۔ انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کی اولادوں کے لیے لاکھ سکیورٹی، آپ کے لیے کوئی سکیورٹی نہیں اس ملک میں، کوئی تحفظ نہیں اس ملک میں، ٹھیک ہے، سب کچھ ان کی اولادوں کے لیے، آپ کو صرف ایک پرچی انہوں نے سمجھا ہوا ہے، یہ پرچی آپ کا استعمال کریں گے اس کے بعد ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچائیں ان سے، اور اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اور ان لوگوں سے اپنے بچوں کو بچائیں جو شیطان دجال کی طرف جا رہے ہیں اور بچوں کو بھی دھکیل کے، اس معاشرے کو بھی دھکیل کے دجالی سسٹم میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔